یہی میرے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑی بے ادبی کی ہے بزرگوں کی. میں تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دوں. میرا یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو میں گیٹ پہ استقبال کرتا ہوں. ہم نے تیاری کی وہ جو بڑا ایئر کولر جنریٹر والا ہوتا ہے جس سے پورا ہال ٹھنڈا ہو. حالانکہ لگے ہوئے تھے اے سی. تو میں نے کہا کہ ٹھنڈے ماحول میں بات ہو بزرگوں سے. فروٹ کا اہتمام، مشروبات کا اہتمام، کھانے کا اہتمام، یہ سب کیا بے ادبی تھی؟ اور پھر ہم نے نشستیں بنائی. حالانکہ یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ ایک ہی ہے ادھر. تو میں نے کہا کہ اونچی میز ہو اور کرسی اور میں بیٹھوں اس طرح تو مجھے زیب نہیں دیتا. میں نے کہا سارے صوفے ایک طرح کے ہونے چاہیے، کوئی امتیازی نہیں ہونا چاہیے. اور صرف ایک میرا نہیں یہاں ہونا چاہیے بلکہ سارے مشائخ کے یہاں ہونے چاہیے. یہ سب بے ادبی کے لیے تھا. اور پھر کس وجہ سے میں استقبال نہ کر سکا کہ میں سوئے ہی نہیں. مجھے یہ تھا کہ وہ دور دراز سے آ رہے ہیں تو میں ان کے آنے تک جو مسئلہ ہے، موقف میرا، میں سارا لکھ کے ان کو دوں تاکہ فوراً ہر ایک کے سامنے کاپی ہو، وہ پڑھیں. تو میں نے وہ تیار کیا. یہ مفتی عبد الکریم جلالی صاحب اس کو کمپوز کر رہے تھے. تو اس صورتحال میں یعنی وقت عصر کا جو ہے وہ تقریباً ہو گیا. میں نے آصف صاحب سے پوچھا کہ مہمان جو ہیں کہاں تک پہنچے. انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہے وہ موٹر وے پہ ہے، کوئی فلان جگہ پہ ہے، کوئی فلان جگہ پہ ہے. تو میرا یہی خیال تھا کہ مغرب تک سارے پہنچیں گے، چونکہ بتایا جا رہا تھا دور دور ان کے آنے کی جگہ. اور یہ حضرات جو اچانک آئے انہوں نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی ہوئی تھی کہ ہم اکٹھے ہی اچانک آ رہے ہیں. تو میں یہ پوچھ کے کہ وہ ابھی تو کافی دور ہیں تو تقریباً 5:15 بجے میں غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں داخل ہوا. اتفاق یہ ہے کہ جو ہی میں غسل کرنے کے لیے داخل ہوا اچانک ہی سارے حضرات اکٹھے ہی آ گئے. یعنی وہ جو دور والے تھے وہ تو پیچھے ہی تھے. ابھی یہ چند حضرات جو آپس میں رابطے میں تھے اور کہیں قریب اکٹھے تھے تو اچانک سارے اکٹھے ہی آ گئے. اب میں تھا باتھ روم میں. اب یہ بھی چونکہ ایک میرا گناہ کبیرہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ اس نے میں جو ہے دیکھو نکلے ہی نہیں باہر، ہم اتنا بیٹھے رہے، وہ حضرت صاحب باہر ہی نہیں آ رہے تھے. تو میں تھا غسل خانے میں. تو آصف علی صاحب جنہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی سارے دور ہیں اور ابھی ٹائم لگے گا، مغرب تک اکٹھے ہوں گے، انہوں نے پھر میرے فون پہ تقریباً 8 کالیں کی. میں غسل کر رہا تھا. بالآخر انہوں نے مولانا محمد عابد جلالی صاحب کے بیٹے کعب کو گھر بھیجا کہ آپ بلا کے لاؤ، مہمان آ گئے. تو وہ گیا تو اس نے آ کے بتایا کہ وہ تو ابھی نہ رہے ہیں. اب میں باہر نکلا، نماز عصر ادا کرتا فوراً آیا تو اتنے میں ان حضرات کے لحاظ سے تو تاخیر ہو بھی چکی تھی. تو میں ہر ایک کو اس کی نشست پر جا کے ملا اور میں کرسی صدارت پہ نہیں بیٹھا. ایک حضرت صاحب نے وہ بھی تبصرہ کیا. تو یہاں 2 میزوں پر کتابیں تھیں. اصل جو ہی وہ آئے، یہ بھی کہیں توہین نہ ہو جائے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ میز لگے ہوئے ہیں، ہر میز پر کاپیاں رکھی ہوئی ہیں. یعنی ہم نے تو بڑی علمی نشست کا اہتمام کیا ہوا تھا. ادھر یہ LCD کہ کوئی چیز سنانی پڑے، وہ یہ کیوں کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ LCD کیوں لگائی ہوئی، یہاں کیا ہونا ہے، یہ ہمارے کارکنوں کو کہہ رہے تھے. تو آپس میں یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے جانا ہے، بس ایک بات کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرنی. تو میں جب آیا تو میں سلام لے کے سب سے تو میں نے کہا کہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور یہ کتابوں میں سے 1-2 میں نے ساتھ والے کمرے میں لے جا کر کمپوزنگ ہو رہی تھی، وہ مکمل کرنی تھی. میں وہ کتاب لینے کے لیے اس کرسی پہ، چھوٹی کرسی پہ ایک پہ بیٹھا تو میں نے ہنستے ہنستے کہا کہ میں نے جو تیاری کی میں ذرا کتابیں اکٹھی کر رہا ہوں، آپ بھی اپنی تیاری کر لیں تاکہ پھر بات ہو جائے. اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ آپ نے جو مجھ سے کروانا ہے کہ آپ اس طرح کی تبدیلی کریں اپنے موقف میں، آپ آپس میں مشورہ کر کے وہ مجھے تحریراً دے دیں کہ آپ یہ تبدیلی کریں، یہ تحریراً آپ دے دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ یہ ہم نے لکھ کے دیا تھا. میں بھی کہوں گا کہ میں نے ویسے نہیں کیا، انہوں نے لکھ کے دیا ہے.
تو آپ تحریر لکھیں، نیچے دستخط کریں کہ یہ تم کرو. آگے میں دیکھوں گا کہ کیا شریعت کرنے دیتی ہے یا نہیں کرنے دیتی، تو میں وہ وضاحت کروں گا، کیونکہ بڑا اہم کام ہے، پورے دین کا مسئلہ ہے. یہ ویسے لفظ نہیں نکلے ہوئے، یہ پیچھے اصول ہیں. تو میں نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اس پر لکھیں. یہ سارے حضرات ہمارے شفیع جلالی صاحب، علامہ حیدری صاحب سب جانتے ہیں. یہ میں نے عرض کیا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ آپ اگر لکھ کے نہیں دیتے، جو پیچھے بھی رستے میں ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اور لکھوانا تھا. تو میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرات بھی آ جائیں تو نماز مغرب کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا مغرب میں، تو پھر لمبا ہے، آخر میں کھانے کا اہتمام ہے، تقریباً 9 بجے تک سارا اجلاس ختم ہو جائے گا. تو بالکل سارے پہلو سامنے رکھ کے ہم نے اس کا ایک فیصلہ کرنا ہے. تو حضرت قبلہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب زیدہ شرفہ وہ کہنے لگے کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو چلا جاؤں گا. میں نے کہا نہیں حضرت، ہم آپ کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا کے آپ کے پاؤں دباتے ہیں، یہ بےدبی ہے میری. ویسے دبانا تو بےدبی ہے، لیکن پاؤں دبانا تو نہیں نا بےدبی. تو میں نے کہا یہ ساتھ والے کمرے میں آپ کے پاؤں دباتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جلدی تو اب آپ میرا موقف سنیں گے ہی نہیں تو کس طرح کوئی بات آگے چلے گی. آپ مجھے سمجھائیں، پوچھیں، سب کچھ ہوگا. تو بہرحال ان سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا موقف لکھتے ہیں. میں اٹھ کے ساتھ والے کمرے میں، یہ مفتی عبدالکریم جلالی صاحب کہ یہ آپ کمپوزنگ مکمل کریں، یعنی میں نے اتنا ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ سارا لکھا ہوا ان کے سامنے رکھوں. میں ابھی وہیں تھا کہ سارے حضرات وہیں تشریف لے گئے. تو میں نے اٹھ کے پھر استقبال کیا، پھر بٹھایا. تو وہاں میں نے یہ کہا کہ آپ نے وہ لکھ لی ہے تحریر؟ وہ کہتے لکھی تو نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ وہ لکھ دینا تاکہ اس کے لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دوسری بات نہیں سننی، نہ سننی ہے نہ سنانی ہے، بس ہم صرف رجوع چاہتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ہیں حق پر ہیں آپ، لیکن ہم رجوع چاہتے ہیں. یہ گواہی مفتی سعید قمر سیالوی صاحب بھی دیں گے جیسے انہوں نے دی بھی ہے، اور مفتی عبدالکریم جلالی صاحب بھی تھے اس وقت ساتھ، وہ بھی گواہی دیں گے. اب میں حیران تھا کہ حق سے رجوع کیسے کروں. کبھی حق سے بھی کسی نے رجوع کروایا ہے کہ مجھے حق بھی کہہ رہے ہیں کہ تم حق پر ہو اور ساتھ یہ کہ تو رجوع بھی کرو. تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں. تو اور اس میں ساتھ میں نے یہ بھی کہا، یہ بھی شاید میری بے ادبی ہے میری طرف سے ان کی، کہ میں نے کہا آپ مجھے سمجھا دیں. یہ سامنے چند کتابیں تھیں، وہاں پر بھی میں نے کہا آپ مجھے، میں نے خزائن العرفان نکالی، اس بات کا مجھے آپ جواب دیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں خزائن العرفان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے. تو میں نے یہ درخواست کی کہ نبوت کا مقام اہل بیت علیہم رضوان کے مقام سے اوپر ہے. تو اگر ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ایک چیز مانیں تو توہین نہ ہو، وہ سارے اکابر تھے، اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہی چیز مانیں تو اسے توہین سمجھا جائے، تو یہ کون سا عقیدہ بن جائے گا؟ یعنی کیا یہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا نہیں ہے؟ غیر نبی کو، کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان تو بہت بڑی ہے مگر نبیہ تو نہیں ہے نا، معصومہ نہیں ہے. اب معصوم عن الخطا حضرت آدم علیہ السلام سے جو چیز جس کا وقوع مانا جا رہا ہے، خطا اجتہادی کا وقوع، ادھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی نفی کو لازم قرار دیا جا رہا ہے کہ نفی کرو، رجوع کرو. اگر تم اس کی نسبت کرو گے تو گستاخ بن جاؤ گے. تو پھر یہ تو دوسرے معنوں میں جا کر جو ہے وہ یہ عقیدہ بنے گا کہ معاذ اللہ کہ جس طرح لفظی غیر نبی کو نبی پر ترجیح دیتے ہیں وہی بات لازم آ جائے گی. تو اس کی وضاحت ہو جائے
میں نے کہا یہ میں رجوع کر کے سائٹ پہ ہوتا جاؤں گا، اگر غلطی قرار دے کر رجوع کروں گا کہ بولا غلط گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں کہا یہ فوراً آگے جو پیچھے 14 صدیوں کے امام ہیں بات ادھر جائے گی، ان کی کتابوں سے وہ دکھائیں گے کہ یہ چیز جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے توہین ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے لیے بطریق اولاد توہین ہوگی، جو کہ نبوت تو اونچا مقام ہے۔ تو پھر تمہارے فلاں 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 بزرگ جو ہیں 2 4 نہیں ہزاروں، انہوں نے تو لکھا ہوا ہے، تو پھر ثابت کرو انہوں نے رجوع بھی کیا تھا۔ اگر رجوع تو ظاہر ہے کہ رجوع کسی نے بھی نہیں کیا ہوا، کیونکہ انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے۔ تو پھر جب رجوع ثابت نہیں ہوگا تو جو مجھ پہ فتویٰ لگ رہا ہے وہ سب پہ لگے گا معاذ اللہ۔ یہ گھر کی تو بات نہیں، یہ تو پھر چوک میں دنیا میں روافظ کہیں گے، خوارج کہیں گے، قادیانی کہیں گے کہ تم ہمیں کہتے ہو جس بیس پر تم نے جلالی کو کہا ہے کہ وہ رجوع کرے، وہ غلط ہے بات، اسے واپس لو غلط قرار دے کر، تو پھر وہ جو جلالی بولے تو غلط ہے تو یہ فلاں فلاں اکابر بولے تو وہ کیوں غلط نہیں؟ میں نے کہا یہ اتنا لمبا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ یہ سوچ سمجھ کے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ لکھ دیں کہ یہ فلاں 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 لوگوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے اس طرح کر دیا۔ میں نے کہا یہاں بڑی بالیقین آپ کا مقام و مرتبہ ہے، مگر مجھے قرآن کہتا لا تازر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن یہ بات نہیں چلے گی کہ اگر مثلا کوئی گناہ ہو گیا آج عقیدے کے لحاظ سے، تم کہتے ہو ہم ذمہ دار ہیں، تو پہلے تو مجھے اس کی پوری سزا ملے گی کہ ان معاملات میں دوسرا کوئی ذمہ اٹھا ہی نہیں سکتا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا، یہ کوئی پلاٹ پرمٹ کا کوئی رستے کا تو مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے دین کا۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو معروضات جو ہیں میں نے ان کے سامنے پیش کی، اور پھر میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے جو حکم فرمائیں میں وہ ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، یہ بے ادبی ہے کہ میں نے قدموں پہ کہا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں وہ مانوں گا، صرف یہ ہے کہ ایک ہی شرط ہے کہ وہ جو کچھ آپ کہیں وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، وہ عقیدے کے خلاف نہ ہو۔ اب جس انداز میں نے بات کی تو ایک وہ بہت بڑا شرارتی ہے، وہ کسی کو فون پہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں گستاخ ہوں تو سارے اکابر گستاخ ہیں، پہلے آپ ان سے توبہ کروائیں۔ اب بات میں کتنا فرق ہے کہ اگر میں نے غلطی سمجھ کے اس کو مجھ سے لیا تو دنیا کہے گی کہ یہی تو فلاں فلاں کی کتاب میں نبیوں کے لیے لکھا ہوا ہے، تو اب ان کا جواب دو، یہ لازم آئے گا۔ تو ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے سارا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ تھی وہ بات کہ جس کو یہ حضرت صاحب کی بلا مفتی محمد اشرف القادری بھی بڑا مجھے بار بار بے ادبی کا تانا دے کے کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی بے ادبی کی، انہوں نے کوئی کہتا بدتمیزی کی۔ تو یہاں جو لوگ تھے بس کسی کو قرآن و سنت کے لحاظ سے آگے سے اشکال پیش کرنا، یہ جو آپ کہتے ہو کہ 2 لفظوں کی بات آپ رجوع کرو، تو اس پر آگے یہ چیز مرتب ہو رہی ہے، تو پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا جواب پھر کون دے گا، اور وہ جواب پھر رکے گا نہیں، کیونکہ جو ہی ایک چیز کو غلط قرار دے کر تو وہ ہر کسی کے لحاظ سے غلط ہوگی، اگلے کہیں گے کسی کی زبان تم کیسے بند کر سکتے ہو؟ یعنی ہم گھر میں تو کہہ دیں گے کہ اشرف آصف جلالی کہے تو غلط ہے، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تو غلط نہیں، گھر کہہ سکتے ہیں، یہ کیسے جلالی کہے تو غلط ہے، مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں یہ لکھ دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا تو وہ غلط نہیں، جلالی کہے سجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو پھر بھی غلط ہے، اگرچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارتکاب اور خطا کے ساتھ اجتہادی کا لفظ بھی نہیں، وہ لکھ دیں پھر وہ غلط نہیں، چونکہ وہ ایک بڑی شخصیت، یہ گھر تو ہم کہہ سکتے ہیں، مگر اس دین پر تو ہر کوئی باس کرے گا، قادیانی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، ناسبی بھی، خارجی بھی، رافضی بھی، تو کون جواب دے گا کہ جو
اس بندے کے لحاظ سے غلط ہے تو دین تو سب کا ایک ہے، تو وہ سب کے لحاظ سے غلط ہے. ان کا رجوع بتاؤ، رجوع نہیں تو پھر معاذ اللہ وہ جو جملہ میرے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ سب کے بارے میں وہ بولیں گے معاذ اللہ. تو یہ تھا کہ جو کروانا چاہتی ہو وہ لکھ کے دو، اور اس کی 2 وجہ تھی، تاکہ ریکارڈ رہے، اور پچھلے جو ہیں ان سے بھی رابطہ کر لو یا ان کو آ لینے دو، اور مغرب کی نماز پڑھ کے پھر آرام سے بیٹھ کے جو ہے یہ کرتے ہیں. تو یہ تھا سارا معاملہ، جس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کر پیش کیا گیا. اور میں کبھی بھی یہ وضاحت نہ کرتا اگر اتنے بڑے بڑے آدمی جو ہیں وہ معاذ اللہ حقائق کے خلاف باتیں کرنا نہ شروع ہو جاتے تو مجھے کوئی اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تھا پس منظر اور یہ سارا معاملہ تھا.